الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہمارے نبی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خلاصہ اس آیت مبارکہ کے اندر پیش کیا گیا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تمام نبوتوں کے رسالتوں کے ختم کرنے والے نبی ہیں۔ تو اس کی تفصیل بڑی لمبی چوڑی، لیکن اس کا حاصل تو ہر بندہ سمجھتا ہے، چاہے کوئی مومن ہے یا غیر مومن ہے، منافق ہے یا کافر ہے، سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو بھیج کر اس کائنات ارضی کے اندر اور عالم ناسوتی کے اندر بھیج کر جتنے بھی عوالم ہیں سب کے اندر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور منور کے اوپر رکھا گیا، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ سب سے زیادہ جو جامع کمالات ہستی ہے اور اعلیٰ ہستی ہے اور سب سے افضل ہستی جو ہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کو عام طور پر دیکھا جائے تو یہ تمام خلق کے امام ہیں، اور پھر دیکھا جائے تو یہ تمام فرشتوں کے بھی امام ہیں بیت المعمور کی طرف اگر دیکھا جائے، اور بیت المقدس شریف کی طرف دیکھا جائے تو یہ تمام انبیاء کرام کے بھی امام ہیں۔ تو لہٰذا تمام صفات کاملہ کی محمد جو ذات اقدس ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح ازغر کے نجینا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میرے نبی اس کائنات کے اندر نہ آتے تو کائنات ہی معرض وجود کے اندر نہ آتی۔ عرش، کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، جو کچھ بھی بنایا گیا وہ صرف اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنایا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کی تشریف آوری کے بعد، اگر کوئی ربوہ کا چوڑا اور ربوہ کا کوئی مراسی کمینہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر مسیلمہ کذاب یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اگر اسود انسی جیسا لعنتی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور اگر فیصل آباد کی کمینی اور بد چلن بغیرت بے حیا عورت یہ دعویٰ کرے کہ میں نبیہ ہوں تو وہ سب سے زیادہ جھوٹی عورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جب بند کر دیا ہے تو پھر اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سیدھا مطلب یہی ہے کہ یہ فرانس اور امریکہ اور اسرائیل کے اندر عیسائی اور یہودی جتنے اسلام دشمن قوتیں طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی تو وہ کسی حکمران کو بھیج کر مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اور کبھی کسی مرد یا عورت کو بھیج کر وہ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ لیکن ایک میں عرض کرتا چلوں کہ تم جتنا بھی امتحان لے لو، ہم تمہارے جیسے بغیرت نہیں ہیں کہ جیسا مرضی ہوتا رہے تم دیکھتے رہو اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنستے رہو، مسکراتے رہو کہ جی آج فلاں کام ہو گیا۔ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، مسلمان سیاہکار ہو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا غدار نہیں ہو سکتا۔
تو آج بھی جس عورت نے یہ کمینہ پن کیا ہے فیصل آباد کے اندر، اور اس نے اعلان نبوت کیا ہے کہ جناب میں نبیہ ہوں، تو صفحہ 295 اس پر بالکل لگتا ہے۔ اور اگر کوئی کمینہ اس کو بچانے کے لیے، جس طرح آسیہ ملعونہ کو بچایا گیا تھا، ایک کمینے شخص نے بچایا تھا، اور اسی طرح اس نے کئی گستاخوں کو بچایا، لیکن اپنے آپ کو وہ عاشق رسول سمجھتا ہے۔ اور جو کمینے ترین لوگ ہیں دنیا کے اندر اور بکواسی ترین لوگ ہیں، وہ آج بھی اس کو عاشق رسول ہی کہتے ہیں، جن کو اس سے مفادات کی کوئی امید ہے یا مفادات حاصل کر چکے ہیں، وہ اس کی تعریف ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو صحیح بندہ، صحیح ذہن رکھنے والا، اور اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی نوکری کر رہا ہے یا کرتا ہے یا کرتا رہے گا، یا اس کے دل کے اندر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ شخص کبھی بھی اس کو عاشق رسول نہیں کہے گا۔ جو امریکہ اور اپنے باپ دادوں کی جا کر قدموں کے اندر اپنا سر ٹیکے اور عاشقان رسول کو رمضان المبارک کے اندر ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، تو ایسا شخص کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ عاشق امریکہ تو ہو سکتا ہے، اور اس کی بگی سفید چمڑی کا عاشق تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی وہ جو ہے بنانے والا تھا کہ میں مدینہ پاک کی اس کو ریاست بناتا ہوں، یہ سب کا سب فراڈ اور جھوٹ تھا۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کسی گنجے منجے نے اس کو بچانے کی کوشش کی، یا اسی لمبی ٹانگوں والے نے اس کو بچانے کی کوشش کی، تو پھر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو آج اس پر اس پر سی 295 لگتا ہے، لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے اور اس کو یہ سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو اور کسی کے اندر اتنی پاور نہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو نبی یا نبیہ کہنے کی جسارت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور جو اب اس کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہے، کوئی اس کے اندر لمبی چوڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کمپرومائز ہے، صرف ایک ہی ہے کہ فقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہاں یا غیر ممالک کے اندر، وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں اور بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو مارا جائے، اگر نہیں تو پھر مسلمانوں کے اس کو حوالے کیا جائے، مسلمان خود بخود اس کا انتقام لے لیں گے اور اس کو اس کے قعر جہیم کی وادی کے اندر پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ مہربانی کی جائے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک دھرتی پر۔ کیوں کہ اس پاک دھرتی پر جیسے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر قدم مبارک رکھا تھا، تو اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت لی الارض مسجدا طہورا، کہ ہم نے اس کائنات کو پاک کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے اس زمین کو پاک کر دیا۔ نتیجہ یہ تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس دھرتی کو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پاک فرمائیں، تو اس دھرتی پر کسی پلید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آج بھی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی ہی ہے، اور ہم اپنے نبی کا ہی احترام کریں گے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی حج اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، سجدہ ضرور کرتے ہیں، رکوع ضرور کرتے ہیں، مگر اگر ہمیں کسی چیز پر مان ہے اور بھروسہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک عظمت اور آپ کے نالین شریفین پر بھروسہ ہے کہ اگر ہماری بخشش کا سامان بنا تو ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ ہی ہماری بخشش کا سامان بنے گا، اور اگر ہماری بخشش ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اور آپ کی نعلین پاک کے تقدس سے ہماری بخشش ہوگی۔ تو یہ جو ملعونہ ہے فیصل آباد کی ہو یا راول پنڈی کا کوئی کتا ہو، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کے اندر ڈاکہ زنی کی کوشش کرے یا ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے، ہم اس کو زندہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی اس پاک دھرتی پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو مارا جائے اور مار کر زیر زمین اس کو بھیج دیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ کے اندر وہ جا کر باقی جہاں دوزخی کتے جو ہے مرزا قادیانی جیسے اور اسود انسی جیسے کمینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ کے اندر دوزخی کتوں کے اندر پھر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوزخی کتوں کے اندر بھیج دیا جائے، تاکہ یہ اپنے بھائیوں سے جا کر ملے اور مل کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک دھرتی پاک ہی رہے۔ تو ہم اس پاک دھرتی پر کسی ناپاک وجود کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پر جو ہے 295 لگنا چاہیے اور اس کو مارنا چاہیے۔ اگر حکومت نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا کوشش کی اپنے باہر والے باپ دادوں کے کہنے پر چل کر، تو پھر مسلمان معاف نہیں کریں گے۔ جس طرح کے سابقہ دور کے اندر ہوتا رہا، ہر یزیدی کے سامنے مسلمان ڈٹتا رہا، بالخصوص لبیک والے شیخ الحدیث حضرت بابا خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے شہزادے، جو بھی آگے آیا ہم اس کے سامنے ڈٹ گئے، ہمیں کیسوں کے اندر پھنسایا گیا اپنے باپ دادوں کے کہنے پر، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ اگر ہمیں پرواہ ہے تو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پرواہ ہے، تو ہم کسی کتے بلے کو معاف نہیں کر سکتے اور نہ ہی معاف کریں گے۔ لہٰذا ان کو، اس عورت کو اور جتنے بھی کذاب ہیں سب کو سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے، کڑی سے کڑی سزا، کہ آئندہ کوئی یہ جسارت نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام اور دشمنان مصطفیٰ کو نیست و نابود فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمن مصطفیٰ کا منہ